الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. بزرگان محترم، عزیزان ملت، جس طرح سے اسلام میں عبادت اور بندگی کو اہمیت حاصل ہے، سیم اسی طرح اللہ کے بندوں کی یعنی انسانوں کی مدد کرنا اور ان کی امداد کرنا، اس کی بھی اہمیت اور ان کی بھی فضیلت وارد ہوئی ہے. اسی لیے نماز روزہ کے بعد اس میں کمی کوتاہی ہو گئی تو صدقہ اور صدقۃ الفطر دینے کا حکم ہے، تاکہ ہماری عبادتوں میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے وہ پوری ہو جائے مالی امداد کے ذریعے سے، مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے. اسی کو اللہ نے قرآن میں بار بار ذکر کیا ہے. انفاق کا لفظ بار بار ملتا ہے. انفاق کہتے ہیں خرچ کرنے کو، اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کو خرچ کرنا ہے. اس میں سے صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے. اور صدقہ اور زکوٰۃ جو ہے، جب بندہ صدقہ دیتا ہے تو اس کی کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بلیات کو، اس سے پریشانیوں کو ہٹا لیتے ہیں کہ فوراً اسی وقت اس کا بدلہ مل جاتا ہے. کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہوتی ہے، تو اس اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ہٹا لیتا ہے. بندے کو اس کو وہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ پریشانی آنے والی ہوتی ہے، وہ بندے کو معلوم بھی نہیں ہوتا. اس لیے کہ ہمارے سے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت غلطی ہوتی رہتی ہے، کوتاہیاں ہوتے رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری کسی ایک نیکی کے ذریعے سے اس مصیبت کو، اس پریشانی کو ہٹا لیتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا. چھوٹا بچہ ہوتا ہے، باپ اس کے پیچھے پیچھے رہتا ہے، ماں اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے. اگر وہ گرنے کو ہوتا ہے تو فوراً اس کو پکڑ لیتی ہے. بچے کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں گرنے والا تھا، مجھے پریشانی آنے والی تھی، مصیبت آنے والی تھی. بچے کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. بچہ بس اپنے کام میں، اپنے کھیل کود میں مگن رہتا ہے.
پیچھے اس کی حفاظت اس کا باپ اس کی ماں کرتی رہتی ہے۔ ایسا ہی بندہ ہے، بندہ غلطیوں میں مبتلا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اس سے گناہ ہوتا رہتا ہے۔ اس گناہ کی وجہ سے، اس غلطی کی وجہ سے ہمارے اوپر کیا ہے، کوئی آفت آنے والی ہوتی ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں معلوم، اس کا علم بھی نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کر لیتے ہیں ہماری نیکیوں کے بدلے میں، نیکیوں کے صدقے سے۔ ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ حفاظت کر لیتے ہیں اللہ کے راستے میں انفاق کے ذریعے سے، خرچ کرنے کے ذریعے سے، اور اسی میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان جب مر جاتا ہے تو اس سے اس کا عمل بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب عمل نہیں کر سکتا، کوئی عبادت نہیں کر سکتا، کوئی خرچ نہیں کر سکتا، کوئی نیکی نہیں کر سکتا۔ کر سکتا ہے کیا؟ سیدھا بولیں، کوئی نہیں کر سکتا۔ الا من ثلاثہ، سوائے تین چیزوں کے، سوائے تین چیزوں کے۔ وہ تین چیزاں کیا ہے؟ باقی رہتی ہیں، اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ الا من صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کسی چیز کو وقف کر دیا، صدقہ کر دیا، ہمیشہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، استعمال میں آ رہی ہے وہ چیز، اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی برابر ملتا رہتا ہے۔ او علم ينتفع به، اور ایسا علم جس سے اس کے مر جانے کے بعد بھی اس کا لوگوں کو فائدہ ملتا رہتا ہے۔ کیا ہے ایسی چیز؟ ایسا علم کون سا ہے؟ ہاں، کسی کو حافظ بنا دیا، کسی کو عالم بنا دیا، وہ ہمیشہ اسی میں لگا رہتا ہے، پڑھانے میں پڑھنے میں لگا رہتا ہے، تو اس کا ثواب وہ آدمی جس نے خرچ کیا تھا اس کے اوپر بھی کیا ہے ملتا رہتا ہے، برابر اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ یا کتابیں لکھ دی، لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، لوگ اسے پڑھ رہے ہیں، یا کتابیں لکھ رہے ہیں، یا صدقہ کتابیں لے کر پڑھنے والوں کو دے دیے، ضرورت مند کو اس کے پاس پڑھنا ہے، پیسے نہیں ہے، ہمیں کیا ہے پڑھنا، کیا ہے اسے کتابیں دلا دی، دینی کتابیں، تو وہ برابر پڑھتا رہتا ہے، اس پر عمل کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد اس کو عطا کرتے رہتے ہیں۔ او ولد صالح، اور تیسری چیز نیک اولاد، صالح اولاد۔ یہ اصل بات ہے، اپنی اولاد کو نیک بنانا ہے، صرف قرآن مجید کی تلاوت کرانا سکھانا نہیں، بلکہ ان کے اخلاق کو سنوارنا ہے، ان کی تربیت کرنا ہے، ان کو نیک بنانا ہے، صالح بنانا ہے۔ وہ اولاد جب ہمارے مرنے کے بعد، یعنی ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کو احساس ہوگا کہ کمی معلوم محسوس ہوگی کہ میرے والدین اب میرا سایہ بن کر نہیں ہے، اگر رہتے تو میری کیا ہے ہر طرح سے میری امداد کرتے، میرا ساتھ دیتے، اب نہیں ہے، تو وہ اولاد نے اگر اولاد بنا دیے تو وہ اولاد ہمارے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتی رہے گی، برابر دعائیں کرتی رہے گی، اے اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، میرے ماں باپ کو پر رحم فرما، جس طرح سے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا۔ ماں باپ بچپن پر رحم کرتے ہیں نا بچوں پر، اگر اللہ تعالیٰ وہ رحم نہیں ڈالتا تو ماں باپ بچے کو گلا گھونٹ کر مار دیتے۔ راتوں کو جاگنا معمولی بات نہیں، وہ ماں اپنے بچے کو رات کے خاطر جاگتی ہے، اپنی نیند کو قربانی دیتی ہے، ہر طرح سے اس کی نگرانی دیکھ بھال کرتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ کس لیے؟ اللہ نے رحم کا مادہ رکھ دیا ہے۔ تو وہ اولاد کو اگر ہم نیک بنائیں گے، صالح بنائیں گے، تو وہ اولاد مرنے کے بعد بھی برابر دعا کرتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کا تاکید فرمائی، ہمیشہ کیا ہے ماں باپ کے لیے حق میں دعا کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب
ان دونوں پر رحم فرما، جس طرح سے انہوں نے بچپن پر مجھے کیا ہے رحم کیا، پرورش کی، پالا پوسا، ان پر تو رحم فرما۔ وہ کب کریں گے؟ جب ہم اولاد کو نیک بنائیں گے، صالح بنائیں گے۔ صرف قرآن پڑھا دینا نہیں ہے، قرآن پڑھانا ہے، قرآن سمجھانا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن ختم کر دیے، بس ہمارا بچہ قرآن ختم کر دیا، مکمل ہو گیا، اب پڑھنا نہیں ہے، اب پڑھنا نہیں ہے، اب میں قرآن ختم کر دیا، ایک مرتبہ قرآن ختم کر دیا، بس ہو گیا، میں بڑا ہو گیا۔ بچوں کے اندر بھی ہم یہ عادت ڈال دیتے ہیں، قرآن ختم ہو گیا، گیا تو بھی گیا مدرسے کو، نہیں تو بھی نہیں۔ تو یہ تین چیزیں ہی، یہ صدقہ جاریہ ہی، مرنے کے بعد بھی برابر اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ وہاں کوئی کام نہیں کر سکتے، کوئی نیکی نہیں کر سکتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جوانی میں کچھ محنت کر کے کما کر جما لیں تاکہ بڑے ہو کر بڑھاپا آ جائے گا، کمزور ہو جائیں گے، اس وقت ہم کما نہیں سکتے، جما نہیں سکتے، اس وقت کچھ کام آ سکے ہمارا مال و دولت، ہے نا؟ سوچتے ہیں ہم سب۔ تو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے، قبر میں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے، جب تک قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک قبر میں رہنا ہے۔ وہاں کے لیے کچھ تیاری کی ہے کیا ہم؟ تو وہاں پر بھی ہمارا بیلنس ملتا رہنا ہے، ہمارا انکم آتے رہنا ہے نا۔ ہم سوچتے ہیں گھروں میں بیٹھے بیٹھے ہمارا انکم آ جائے، یہ فانی دنیا کے بارے میں اتنا ہم سوچ رہے ہیں، اتنی فکر ہے ہمیں ختم ہونے والی زندگی کے بارے میں، اتنی فکر ہے، لیکن جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا اس کے لیے رتی برابر بھی ہمیں فکر نہیں۔ تو یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ یہ برابر ہم ثواب اللہ تعالیٰ پہنچاتے رہیں گے، کمی پیشی نہیں کریں گے۔ تو اسی میں سے ایک وقف ہے، ہمیں کسی چیز کو وقف کر دیا، کسی چیز کو ہم دے دیے اللہ کے راستے میں، یہ گویا وقف کرنا ایسا ہے کہ ہم اللہ کو قرض دے دیے، اللہ کو قرض دے دیے ہم۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم قرض دے دیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی نہیں رہے گا، اس کا دگنا چگنا کر کے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ جو میں نے خطبے میں آیت تلاوت فرمائی، یہی آیت تھی۔ جو لوگ اللہ کو قرض حسنہ دیں گے، اللہ کو قرض حسنہ دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کر اللہ تعالیٰ دگنا کر کے دیں گے۔ يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة، اضعاف کہتے ہیں زیادہ کو، اور کثیرہ اس پر اور زیادہ، کثیر زیادہ کو زیادہ کر کے اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ تنگی اور کشادگی عطا کرنے والے ہیں، تنگی بھی اللہ ہی تعالیٰ دینے والے ہیں اور کشادہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں، اور ہم سب کو اللہ کی طرف کیا ہے لوٹ کر جانا ہے۔ تو وقف کرنے والا گویا اللہ کو قرض دے دیا ہے، اللہ اپنا مال اپنی ملکیت سے نکال کر، یہ مال کی ایک چیز کی کیا ہے میں مالک تھا، اب میں یہ مالک نہیں ہوں، اس کو کیا ہے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا تاکہ اس سے سارے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں، سارے لوگ استفادہ ہو، اس چیز سے سارے لوگ استفادہ ہو، سارے لوگ فائدہ حاصل کریں اس سے۔ یہ وقف کرنا صرف مسلمانوں میں نہیں، جب سے اسلام آیا اس وقت سے وقف کرنے کا کیا ہے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے، وہاں مسجد کی جگہ مسجد قباء کو کیا ہے اللہ کے لیے خرید کر اللہ کے لیے وقف کر دیا، وہاں مسجد بنے، سارے لوگ آ کر وہاں اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کون ہے جو اس یہودی سے پانی کا جو کنواں ہے اس کو خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس وقت تھا، اس اعلان کے وقت، تو میں نے اس اعلان کو سن کر اس یہودی کے پاس گیا، وہ کنواں بیر روما تھا، اس کنویں کا نام بیر روما تھا، اس کو خریدا، وہ اپنی من مانی کے ساتھ اس کی قیمت بڑھایا،
زیادہ کر کے قیمت دیا، اس لیے کہ مسلمانوں کو اس کا مقصد تھا مسلمانوں کو تکلیف دینا، مسلمانوں کو پانی نہیں دینا، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا کنواں کہیں نہیں تھا، وہی ایک کنواں تھا جو یہودی کے قبضے میں تھا اور وہ مسلمانوں کو ستا رہا تھا پانی دینے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، میں خرید کر کیا ہے اس پیر روما کو خرید کر مسلمانوں کو کیا ہے وقف کر دوں گا۔ تو اس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، مسلمان اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، پانی لیتے رہے اور اپنی زندگی کا گزارا کرتے رہے۔ اور اسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد یعنی میرے ابا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر ایک جگہ ایک زمین کیا ہے حصے میں ملی عطا فرمایا، اس جگہ کو اس زمین کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کر دیا، یعنی مسلمانوں کو دے دیا۔ وقف کسے کہتے ہیں؟ وقف کا معنی کیا ہے؟ وقف کہتے ہیں روکنے کو، یعنی اصل چیز اب یہ زمین ہے، زمین کو اپنے پاس روک کے رکھنا یعنی اس کی حفاظت کرنا، اس سے جو فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اس سے جو نفع آ رہا ہے، اس نفع کو مسلمانوں میں کیا ہے تقسیم کرنا، مسلمانوں کی مدد کرنا، یہ اصل چیز ہے وقف کے معنی۔ اب ایک چیز ہے ایک بلڈنگ لے کر کیا ہے وقف کر دی ہے، بلڈنگ تو وقف کی اس میں ہی رہتی ہے، لیکن اس سے جو انکم آئے گا، اس سے جو فائدہ ہوگا وہ سارے کا سارا لوگوں میں کیا ہے جو ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، جو قانونی شریع قانون میں جو ضرورت مند ہیں ان میں کیا ہے تقسیم کیا جائے گا۔ اور ہندوستان میں بھی اس طرح سے وقت کی پراپرٹی، جب ہندوستان آزاد ہوا بہت سارے یہاں سے مسلمان پڑوسی ملک کو چلے گئے اپنی جائیداد کو چھوڑ کر، پراپرٹیز کو چھوڑ کر۔ اس وقت وہ پراپرٹیز اور جائیداد مسلمانوں کی تھی، مسلمانوں نے وقف کر دیا تھا، وہ اس کی ایک کمیٹی بنائی گئی، وقف کمیٹی بنائی گئی، وہ وقف کمیٹی اس کو کہا ہے اس کی حفاظت میں اس کی نگرانی میں لے کر اس کو چلاتی آ رہی ہے اور اس کے قانون بھی بنا دیے گئے، آزادی سے پہلے ہی قانون بنا دیا گیا کہ یہ مسلمانوں کی پراپرٹی ہیں، مسلمان ہی اس کی حفاظت کریں گے، مسلمان ہی اس کے فائدہ حاصل کریں گے، مسلمان ہی سب کچھ اس کی نگرانی کریں گے۔ یہ قانون بنا دیا گیا کب؟ آزادی سے پہلے انگریز کے دور ہی میں، اور اس کے بعد 1920 میں قانون بنا، مکمل ایک قانون بن گیا کہ یہ مسلمانوں کی پراپرٹی ہے، مسلمان ہی اس کی حفاظت کریں گے بول کر۔ اور ایسے ہی بہت سارا 1923 میں، 1950-59 میں، 1950-56 میں اس طرح سے ترمیمات کیے گئے، بدلا گیا قانون کو۔ 1910 اور 2013 میں قانون کو مکمل بنایا گیا اور اس میں مکمل مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا قانون، یہ مسلمانوں کی پراپرٹی ہے، مسلمان ہی اس کی حفاظت کریں گے، مسلمان ہی رہیں گے، اس میں جتنے بھی کام کرنے والے ہیں سارے کے سارے مسلمان ہی رہیں گے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ آج کی جو حکومت ہے اس کو بدلنا چاہ رہی ہے، اس میں ایسے 40 ترمیمات، 40 قانون لا رہی ہے جس میں بہت سارے قانون ایسے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں۔ اس میں ایک ترمیم بھی یہ ہے لکھا گیا ہے کہ مرکزی حکومت میں اور اسٹیٹ میں بھی جو ان کا بڑا آفیسر ہے وہ بورڈ میں آ کر بیٹھے گا، غیر مسلم آ کر بیٹھے گا، اس کے 2 ممبر بھی آ کر بیٹھے گا۔ اس سے پہلے کیا قانون تھا؟ اس میں کوئی غیر مسلم شامل نہیں ہوگا، اس طرح سے قانون بنایا گیا۔ آج کی حکومت اس طرح سے قانون لانا چاہ رہی ہے کہ ان کا بڑا آفیسر، ایگزیکٹو آفیسر، وہ آ کر کیا ہے اس میں حکم چلائے گا، اس کے ماتحت سارے مسلمان رہیں گے، جتنے بھی کام کرنے والے ہیں اس کے ماتحت رہیں گے۔ اس طرح سے بہت سارے قانون، 40 قانون ہیں، اس میں سے یہ بھی ایک ہے۔ اس طرح سے کالا قانون لانا چاہ رہی ہے وہ اپنا، اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بیواؤں کو ہم خرچ کریں گے، یتیموں پر یہ مال خرچ کریں گے۔ اس طرح سے مسلمانوں کو میٹھی میٹھی باتیں بول کر پھنسا رہے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاں بہت اچھا قانون لا رہے ہیں، ہاں دیکھو کتنی اچھی بات کر رہے ہیں، غریبوں میں تقسیم کریں گے، ہاں یتیموں کو پر خرچ کریں گے، کتنی میٹھی باتیں کرتے ہیں، کتنا اچھی حکومت ہے، کتنی اچھی ہماری خیال کر رہے ہیں۔ ارے اچھا خیال ہوتا تو مسلمان جہاں عورتوں کے لیے بہت سارے بل لائے تھے، مسلمانوں عورتوں کی ساری انسانیت کی بہت سارے لائے تھے، لیکن سارے ختم کر دیے حکومت نے۔
لیکن ہماری پراپرٹی میں، مسلمانوں کی پراپرٹی میں ہمدردی بتاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہم اس مال کو مسلمانوں میں تقسیم کریں گے بول کر ایسے بہت سارے قانون لا رہے ہیں. اسے علماء جو ہمارے اکابر بیٹھے ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں، یہ اس طرح سے چرچا ہو رہا ہے کہ یہ قانون لانا ہے، قانون لا رہے ہیں، کیا کرنا ہے اس کے لیے. تو ایک کمیٹی، جوائنٹ کمیٹی بنائی گئی. اس کمیٹی کو ایک حکم دیا گیا کہ تم عوام سے رائے لو، پبلک سے رائے لو، وہ جو کہے گی وہ ہم اس پر فیصلہ کریں گے. تو اس کا ایک فیصلہ یہ بھی ہوا کہ ہم تو کیسے رائے دینا ہے. اب تو کیا ہے، موبائل کا زمانہ ہے، اینڈرائڈ موبائل کا زمانہ ہے. اس میں کیا ہے، ایک اسکیم بنایا گیا، اس سے لوگوں سے، عوام سے، پبلک سے کیا ہے، رائے مانگ رہے ہیں، مشورہ مانگ رہے ہیں کہ تم کہو. تو کیا ہے، ہم اس کو قانون کو چینج نہیں کریں گے، جس طرح سے تم کہو گے. اس طرح سے پورے انڈیا میں اس طرح پورا چل رہا ہے. اسکیم کے ذریعے سے سارے لوگوں سے اسکیم کیا جا رہا ہے. جتنے بھی ہیں آج کا مسئلہ 2 کروڑ چلر کا ہے. اسکیم کے ذریعے سے بہت سارے لوگ رائے دیے ہیں. لیکن ہم سوچیں کہ ہم دیے ہی کیا. آج آخری تاریخ ہے، 13 تاریخ آخری تاریخ ہے. آج ہم زیادہ سے زیادہ اسکین کر کے نماز کے فوراً بعد یہیں پر مسجد ہی میں اپنے موبائل کے ذریعے سے اسکین کر کے گوگل میں ہم رائے دینا ہے. رائے دے کر ہم اپنا فیصلہ ہم ہی دینا ہے، تاکہ ہمارے ایک لڑائی لڑ رہے ہیں. لڑائی صرف تلوار کی لڑائی نہیں ہوتی، آمنا سامنا نہیں ہوتا. ایک موبائل کے ذریعے سے بھی ہم کیا احتجاج کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ہم نہیں مانیں گے، تم جو کالا قانون لا رہے ہیں ہم نہیں مانیں گے. اسکین کے ذریعے سے ہم کیا کرنا ہے، اس کو ہم جواب دینا ہے. ہمیں تمہارا قانون پسند نہیں ہے، تم جو کر رہے ہو مسلمانوں پر، سارے ہندوستانیوں پر ظلم کر رہے ہو، اور مسلمانوں کا مال جو وقف کیا گیا ہے، ہمارے آبا و اجداد نے وقف کیا ہے، اس کو ہڑپنا چاہ رہے ہو. ایک پالیسی کے ذریعے سے، قانون کے تحت آ کر تم کیا ہے، اس مال کو، اس پراپرٹی کو ہڑپنا چاہ رہے ہو. ہم کسی حال میں قبول نہیں کریں گے. اس طرح سے کیا ہے، ہم اسکین کے ذریعے سے جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین و آخر دعوانا الحمد